گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی معذرت. یہ جو لاہور کا واقعہ ہے اس پہ بہت سے وکلا پورے پاکستان سے ہمیں فون بھی کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں. ہم کیونکہ مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے, ہم سب کی کالز نہیں لے سکتے, لیکن جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ میں یقیناً اپنے مہمانوں سے وہ سوالات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. نبیل قبول صاحب, مجھے بہت کالیں آ رہی ہیں اس وقت. بہت سے لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں. میرا وہ سوال یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حملے کا تعلق یہ جو اسلام آباد میں سپریم کورٹ اور حکومت کی آپس میں محاذرہ ہے یہ نا, اس سے اس کا تعلق ہے. یہ امپریشن کیوں لے رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں, میں حامد یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی یہ خدشہ ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں خواجہ شریف صاحب, ان کے اوپر ایک اسیسینیشن کا پلان ڈسکلوز کیا گیا اور اس میں بھی کچھ نام ایسے دیے گئے اور بعد میں وہ فیک نکلا. اور جو آج کا جو کاروائی ہوا ہے اس سے میں اس کو لنک اس لیے کروں گا کہ آج کی کاروائی سے تو وہ ساری کہانی سچی ثابت ہو گئی. آج نہیں, آج کی کاروائی وہ بھی پلانٹڈ سٹوری تھی, وہ بھی پلانٹڈ تھا بدنام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو. آج بھی پیپلز پارٹی کا نام جس طرح لیا جا رہا ہے کہ جی لطیف کھوسہ صاحب اور بابر اعوان صاحب فون کر کے ان کو کہہ رہے تھے, تو یہ لنک اس لیے بنتا ہے کہ آج بھی یہی ایک سازش تھی کہ پیپلز پارٹی کو گندا کیا تو گیا. آپ کے خیال میں یہ ساجد بشیر اور ان کے ساتھی جو گرفتار ہوئے ہیں یہ کسی سازش کا حصہ ہیں؟ دیکھیں, آپ پکڑے, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ چھوڑے نہیں, ابھی ٹرک میں بٹھا کے ابھی آپ نے گرفتار کیا, ابھی اب آپ چھوڑے نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں, کیوں ہمارے لوگ نہیں ہیں نا, وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جو ہم پہ الزام لگا رہے, وہ جن کے لوگ ہیں وہ خود چھڑوائیں گے. جس طرح میں نے کہا حامد خان صاحب پریشان ہیں, یا آسما نے کہا کہ ان کے اوپر دہشت گردی کا نہیں لگنا چاہیے دفعہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا لنک کرتا ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو بدنام, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو لڑایا جاتا ہے. جوڈیشری کے ساتھ ہم نہیں لڑ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے, یہ کہتے ہیں نہیں آپ لڑیں. جوڈیشری کو پولیٹیسائز یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ کریں. جسٹس پارٹی یہ بنانا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ بنائیں. ایک انسٹیٹیوشن تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ جوڈیشری سے نہ لڑیں, لیکن آپ تو پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے. ہم بالکل نہیں لڑ رہے ہیں, ہم تو اوائڈ کر رہے ہیں. کوئی آپ نہ فیصلہ امپلیمنٹ. اچھا رانا صاحب, آپ کے پاس آپ حکومت ہے پنجاب, یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب فون کر رہے تھے, یہ بتائیں ساجد بشیر صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب, بابر اعوان صاحب, وہ وکلا کے ایک مخصوص گروہ میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں, پیسے بانٹ رہے ہیں, لابی کر رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کا نام شامل آپ اس لیے نہ کریں کہ صرف ان 2 آدمیوں کی وجہ سے. ان 2 آدمیوں کا پیپلز پارٹی سے جتنا تعلق ہے وہ بھی میرا خیال ہے گبول صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ دونوں آدمی جو ہے یہ موجودہ اچھا, آپ پیپلز پارٹی کو ایکیوز نہیں کر رہے, آپ صرف 2 شخصیات کو. میں موجودہ حکومت کو ایکیوز کر رہا ہوں. جی موجودہ حکومت نے فنڈز دیا کروڑوں روپے کا ان کو بانٹنے کے لیے. یہ ساجد بشیر جب الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا لاہور بار کا, تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کا کینڈیڈیٹ تھا, اور لطیف کھوسہ صاحب نے اس دن اس ساجد بشیر نے حامد خان کے کینڈیڈیٹ کو شکست دے دی. اور اس دن جو 80 من مچھلی کھلائی انہوں نے وکیلوں کو, آپ کو یاد ہے؟ تو اس کا 80 من مچھلی کھلائی انہوں نے وکیلوں کو, اس کا بل کس نے دیا تھا؟ یہی تو میں, یہ جو مچھلی کھلائی گئی آپ پوچھیں سردار محمد لطیف خان کھوسہ صاحب سے, اور انہوں نے شام کے وقت جو پھر وہ پھول جو کہ میں جیت گیا میرا گروپ بالکل جس کا یہ گروپ جیتا تھا اسے پوچھے نا. جی, کوشش کر رہے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر نبیل قبول صاحب, لیکن اس کا ایک اور بات, قبول صاحب, یہ پچھلے دنوں قیوم جتوئی صاحب سے ہم نے اسٹیٹمنٹ دلوایا تھا, جس کو بعد میں سیک کرنا پڑا. یہ کل جو ہے خورشید صاحب سے بیان میں نے دلوایا تھا. قیوم جتوئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. نہیں, دیکھیں میں یہی کہتا ہوں, اسٹیٹمنٹ جو تھا, جو ہائی اسکینڈلائزنگ جوڈیشری بھی تھا, آرم فورسز بھی تھا, اور وہ پھر بعد میں سے پھر خورشید صاحب کا بیان آیا, وہ آنیہ ہوا, اور آنیہ ہونے کے بعد اس بیان کو واپس یہ جو ہے یہ بیان خورشید صاحب کے کردار کے اوپر, جو ان کا قومی کردار تھا اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو ہے یہ ایک سازش اور یہ ایک حملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیپلز پارٹی کے یا کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے جو وکلا کی صحیح قیادت ہے
اس کو اس مرحلے کے اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور ان چند بلیک شیپس کو جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں پچھلے چند مہینے پہلے صحافیوں کو مارا گیا، ان کے خلاف کیوں نہیں پرچہ؟ نہیں، وہ اور بات تھی، اور کیا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں. صحافی مارا جاتا ہے، پٹتا ہے، اس کے خلاف وکیل مارتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وکلا کا صحافیوں سے جھگڑا ہونا یا کسی پولیس والے سے جھگڑا ہونا، ڈنڈے اٹھا کر جو ہے اس سازش سے کوئی تعلق اور نہیں. صحافیوں کو بھی مارے، اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. آج اچھی بات آپ نے ایف آئی آر کاٹی، اس وقت بھی ایف آئی آر کاٹی، آج بھی آپ نے کاٹی، اچھی بات. ان کو چھوڑ دیا آپ نے، اسی وقت چھوڑ دیا، ان کو اریسٹ کیا، بیل پہ رہا ہوئے، وہ ایف آئی آر بھی کٹی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس صحافیوں پہ وکلاء کو حملہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے کروڑوں روپے خرچ نہیں کیے. کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. رانا صاحب اب آپ نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا ہے کہ یہ جو آج لاہور میں چیف جسٹس کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے اس میں وفاقی حکومت ملوث ہے. یہ بابر اعوان کی وہ کروڑوں روپے کی بوریاں بھر کے جو جہاز میں گھومتا رہا ہے نا، کس کا جہاز تھا وہ؟ کس نے جہاز دیا تھا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت میں بھی ایک وفاقی حکومت کے 2 آدمی، بابر اعوان اور لطیف کو. میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں، مجھے کہیں نا، آپ میرے پارٹی کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے یہ سازش پنجاب حکومت اور وکیلوں کی جو قیادت ہے ان کی لگ رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ملوث کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کو آپ نہ ملوث کریں. مطلب آپ پیپلز پارٹی کے 2 منسٹروں کا نام لے رہے ہیں تو مطلب پیپلز پارٹی، یا تو دیکھیں نا آپ لوگ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے وہ نہ بنائے نا، صاف بات کریں کہ جی آپ کبھی حکومت کہتے ہیں، حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ ساری روتی پھر رہی ہے. آپ کے سرزمین میں شیر افغان نیازی کو پیٹا انہی وکیلوں نے، جان سے مار رہے تھے. آپ ہی کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے صحافیوں کو مارا گیا، اور اس کے بعد آج دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ساری جو ہے نبیل کپور سمیت وہ تو روتی پھر رہی ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں. یہ 10-12 آدمی ہیں، یہ ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں اور باقی بھی ساری سازشیں کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، آپ اپنی ناکامی تو مانیں کہ آپ نے جسٹس شریف کے دفتر کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے. آپ جسٹس شریف، خدا نہ خواستہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے، آپ ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے. خدا نہ خواستہ وہ آفس میں موجود ہوتے، اور اگر یہ لوگ اندر گھس کے اس کے اوپر لوگوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ فورس موجود تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر پروٹیکٹ کیا ہے. نبیل صاحب ایک مجھے ایک بڑا سوال ہے، مجھے ابھی کسی وکیل صاحب نے کہا ہے کہ آپ دونوں کے لیے، آپ کے لیے بھی، رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے، کیا یہ بہت ہی افسوس کی اور میرے لیے بطور پاکستانی شرم کی بات نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ خود مدعی بنی ہوئی ہے، ایڈیشنل رجسٹرار مدعی ہے؟ رانا صاحب یہ درست بات ہے؟ یہ درست ہے. ایڈیشنل رجسٹرار یعنی لاہور ہائی کورٹ مدعی بن کے انصاف مانگ رہی ہے. اس واقعے کی کمپلینٹ جو ہے وہ ایڈیشنل رجسٹرار یہ چاہے کہ عدالتیں ہمیں انصاف دیں، عدالت انصاف مانگ رہی ہے آپ سے. عدالت انصاف ہم سے نہیں مانگ رہی ہے، عدالت کے اوپر حملہ ہوا ہے. اسی طرح کا حملہ، سیاسی حملہ عدالت کے اوپر پہلے بھی ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں. اور آج پھر لطیف کھوسا صاحب لائن پہ مل گئے. جی السلام علیکم لطیف کھوسا صاحب. السلام علیکم. حامد میر، کم از کم خدا کا خوف اتنا تو ہونا چاہیے کہ میری ایبسنس میں، میری غیر حاضری میں میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور جو وہاں شب خیالات کیے جا رہے ہیں. سر میں نے اسی لیے آپ سے رابطہ کیا ہے، شرم اسی لیے رابطہ کیا ہے یہ کہ کم از کم وزیر قانون جو میرا برخوردار بھی ہے ثناء اللہ، اس کو تو خدا کا خوف آنا چاہیے. مجھے تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے وہ جو کچھ ہوا ہے. وہ ظاہر ہے کہ کئی عرصے سے ہو رہا تھا یہ باتیں، اور بعض جو ہے وہ سراپا. میرا خیال ہے کھوسا صاحب آپ کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا لیکن آپ کو پتا تھا. آپ میری کال دکھا دیجئے گا، میری جو ہے ٹھیک ہے. یہ بات ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں آ جائیں گی. یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن نہیں، آپ نے اتنا بڑا بات کی ہے. جی میں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کی ہے بات. آپ کی انفارمیشن کم از کم کنفرم تو کر لینا تھی. مجھے تو ابھی پتا چلا، میں نے ٹی وی پہ جب دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اندر ہو گئے ہیں، اور جو ہے آپ ان کو. حامد میر صاحب، اس بات کو پورے پاکستان میں 17 کروڑ میں سے کوئی یقین کرے گا کہ ان کو آپ پتا چلا ہے؟ اچھا اب یہ 8:30 کا ٹائم ہو گیا، ان کو آپ پتا چلا ہے؟ ان کو آپ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے بعد پتا چلا جب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. مجھے تو اس کے بعد وہاں سے لاہور سے ان کو گرفتار تو کیا گیا اس واقعے سے 4 گھنٹے 3 گھنٹے بعد گرفتار کیا. لطیف کھوسا صاحب اس واقعے سے 3 گھنٹے بعد. لطیف کھوسا صاحب یہ صرف رانا ثناءاللہ صاحب آپ پہ الزام نہیں لگا رہے، آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر قاضی انور صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجد بشیر جب الیکشن جیتا تھا لاہور بار کا تو کھوسا صاحب نے اس کو ہار ڈالے تھے اور کہا تھا میرا کینڈیڈیٹ جیت گیا، اس لیے یہ الزام لگا رہے ہیں آپ پہ.
یہ تو بھارگو ان کو کوسا فوبیا ہو گیا ہے، مجھے یقین ہے. یہ اب جو ان کی جو ان پاپولیرٹی ہے بعض میں، اور جس طرح سے بعض ان کے خلاف ریئیکٹ کر رہی ہیں، اور جس طرح سے وکلاء سراپا احتجاج ہے ان کے کرتوتوں کے خلاف، یہ اس لیے ان کو فوبیا ہو گیا ہے. اب یہ کسی پر الزام تو تھوپیں گے ہی. اچھا، اب آپ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے کہ آج جب حملہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں تو اس وقت حملہ آوروں کے ساتھ آپ کا ٹیلی فون پہ کوئی رابطہ نہیں تھا؟ جی نہیں، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا، اور میں جو ہے 2.5 گھنٹے میری میٹنگ رہی ہے، یہ میں کنفرم کر لیجئے گا. میں تو آیا ہی اس وقت ہوں جب میں نے جو ہے اس وقت 6 بجے تھے تقریباً، مجھے بعد میں اطلاع ملی ہے، میرے بیٹے نے فون کر کے. قاضی صاحب اتنا بڑا الزام ہے، اب اس کی کوئی ایویڈنس تو ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں وہ ایویڈنس تو ہوگی، نوزاد صاحب کو نہیں، ایویڈنس کے بغیر آپ نے اتنی بڑی بات کر دی. میں نے یہ کہا کہ یہ آپ کا گروپ تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، میں جو بات کہی ہے کہ یہ ان کے گروپ تو میری پنجاب بار کونسل ساری میری نہیں آپ کے نہیں ہے، میرا ہے، نہیں آپ کے نہیں ہے، میری ہے. گروپ میرا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو مانتا ہوں کہ ہمارا میجورٹی گروپ ہے سارے وکلاء میں. اچھا، یہ آپ مان رہے ہیں کہ یہ آپ کا گروپ ہے؟ ان کا گروپ ہے، اور کس کا گروپ ہے؟ اور گروپ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اب ان کو پوچھتا نہیں ہے نا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، اگر باہر میں ہماری اس وقت میجورٹی ہے باہر ساریوں میں، پاکستان بار کونسل سمیت، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے. اچھا کھوسا صاحب کہاں ہے؟ کھوسا صاحب ان کے فیصلہ تھا بار ایسوسی کا. کھوسا صاحب محترم، ان کے الزامات کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ جو آج ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس طریقے سے چیف جسٹس کے چیمبر پہ اٹیک ہوا ہے، اس کی آپ مذمت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے میں بالکل مذمت نہیں کروں گا، نہ میں حمایت کروں گا. آپ مذمت نہیں کرتے اس کی؟ میں نہیں کرتا. آپ مذمت نہیں کر رہے؟ پھر تو کھوسا صاحب آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا؟ دیکھیے نہ میں مذمت کرتا ہوں نہ میں حمایت کرتا ہوں، مجھے واقعات کا پتہ نہیں ہے. آپ حمایت کرتے ہیں، اگر آپ مذمت نہیں کرتے تو آپ حمایت کرتے ہیں. میں کس لیے، ڈیٹیلز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ اگر بار ایسوسی ایشن ایک مدت سے سراپا احتجاج تھی تو اس معاملے کو یکسو کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو ہے اس طرح سے اگر آپ مسلط کر دیں گے ایک ایسا شخص جس کے خلاف پوری بار کا ریزولوشن ہے، اور یہ مسلسل کئی مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے، تو یہ تو اس کا اگر منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے، مجھے تفصیل کا نہیں پتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ میرا نام لیتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں تو کم از کم یہ اتنا تو لازم ہوتا ہے کہ بندہ کوئی اس کا سر پیر کچھ. اچھا کھوسا صاحب، اب ایک چھوٹا سوال ہے، آپ سر کی کیا ضرورت ہے اور پیر کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ آپ صرف وکیل نہیں ہیں بلکہ آپ ایک بہت پرانے تجربہ کار پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وکلا تحریک میں سب سے پہلے ڈنڈا آپ نے کھایا، سب سے پہلے خون آپ نے بہایا. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اب اس وقت جب آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پر حملہ کرنے والوں کی مذمت کے لیے تیار نہیں، تو پاکستان کا جو ایک عام شہری ہے جو آپ کی یہ گفتگو سن رہا ہے، کیا وہ یہ رائے قائم کرنے میں حق بجانب نہیں کہ آپ حملہ آوروں کے ساتھ کروایا؟ انہوں نے کروایا. اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا بہتان ہو نہیں سکتا ہے. لیکن دیکھیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے، اور اس طرح سے چیف جسٹس اگر جو ہے باروں میں جا کر اپنی پولرائزیشن کریں گے، اور اس طرح سے اگر وہ جو ہے جوڈیشری کا جو ہے خود بھرم رکھنا چاہیے. یہ وکلاء کا ایک ریئیکشنری پروسیس تو ہو سکتا ہے، لیکن ادھر سے بھی ان کو یہ بات کر کے کھوسا صاحب نے جس سازش کی میں نشاندہی کر رہا تھا اس کو بھی انہوں نے کنفرم کر، اس بات کو بھی کنفرم کر. سبحان اللہ. یعنی چیف جسٹس صاحبان کے بارز میں جانے اور ان کے خطاب کرنے کو بھی انہوں نے اٹیک کیا. جی میں بالکل کہتا ہوں کہ پہلے دیکھیے گا، کبھی ججز جو ہیں وہ ہمیشہ جو کسی کو ایک وہ سائڈ سے نہیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے سب برابر ہوا کرتے تھے. جی بہت کاؤنسل بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب، ہماری مکمل ہوگی، آپ نے بھی اپنی بات مکمل کر. بہت شکریہ، کیونکہ آپ پہ الزام لگایا گیا تھا اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ کا بھی موقف سامنے آ جائے. آپ نے موقف کا کھل کے اظہار کر دیا ہے. بہت شکریہ. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.